آپس میں الجھ رہے ہیں، غوث الثقلین کا گزر ہوا، ان کی گفتگو سن کر آپ رک گئے۔ آپ نے مسلمان سے فرمایا کس بات میں جھگڑ رہے ہو؟ کہنے لگا حضور یہ عیسائی ہے، میں مسلمان ہوں، میں کہتا ہوں کہ میرا نبی افضل و اعلیٰ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ افضل و اعلیٰ ہے۔ وہ عیسائی بیان کر رہا تھا کہ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مردے کو زندہ کیا؟ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں؟ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے؟ اگر میں مردے تجھے ابھی زندہ کر کے دے دوں تو پھر میرے نبی کا کلمہ پڑے گا؟ بندہ لے گیا پرانی قبر پہ، جی اس کو زندہ کرے۔ کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو؟ غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو؟ فرمایا پتا ہے یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا جی یہ گانے بجانے والے تھا، نوٹ کرو بھئی، سارے پوچھو تسلی کرو، ایسا ہی تھا جی ایسا تھا، اور جی 100 سال پہلے تھا، کسی نے بتایا اتنا۔ غوث پاک نے اس کا اٹھ، اچانک اس کی قبر پھٹی اور وہ مردہ گانا گاتا ہوا باہر آ کر کھڑا ہو گیا، اور یہ دیکھتا ہوا وہ عیسائی کہنے لگا، وہ جب دعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن آواز لگے گی، لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ آواز لگے گی، کہاں غوث پاک کے مرید؟ اگر یہ آواز لگائے گی، یہ آواز لگے گی جب کہاں ہے قادری، تو ہم کیا کہیں گے؟ لبیک۔ غوث پاک کے مرید کہاں ہیں؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اور ہمیں تو پکار لگے گی خواجہ صاحب کی طرف سے بھی، خواجہ نقش بند بھی، خواجہ سور ورد بھی، داتا صاحب بھی، بابا صاحب بھی، ہمیں تو ارولی کی طرف سے۔ بریلوی حضرات نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پر جھوٹ باندھا ہے اور بدعات منسوب کی ہیں ان سے، ان کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے کیا ولی اللہ تھے؟ نہیں جی، ولی اللہ کی تو کوئی گارنٹی نہیں کسی کے بارے میں دے سکتا، صرف آپ کی اسیسمنٹ ہے۔ اولیاء اللہ صرف وہ ہیں جن کو زبان نبوت سے ڈکلیئر کیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اہل البیت علیہ السلام اور صحابہ کرام۔ ان کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین ہوں، اولیاء اللہ ہوں، حقیقی والے یا ان کے ڈکلیئر کیے ہوئے، سب کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، مے بی مے ناٹ بی، اللہ کو پتہ ہے، حسن ظن رکھیں گے، اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ احمد صاحب بریلوی صاحب کو بریلوی 14ویں صدی کا مجدد کہتے ہیں، کروڑوں لوگ مانتے ہیں، لیکن کروڑوں دیوبندی انہیں مجدد دین بدعت کہتے ہیں۔ کروڑوں دیوبندی اشرف تھانوی صاحب کو حکیم الامت کہتے ہیں، اور کروڑوں بریلوی انہیں مریض الامت کہتے ہیں۔ سر یہ جیسے عبد القادر جیلانی، ان کو غوث اعظم بھی کہتے ہیں، یہ بریلوی مکتب فکر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کے بلڈ لائن میں سے ہیں، اور اس کے بہت سارے وہ پروف بھی دیتے ہیں الگ الگ کتابوں سے۔ میں نے پروف تو ابھی تک نہیں دیکھا ہے سر، میں اس پہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی صاحب کون ہے اور ان کا اتنا فیمس کیسے ہو گئے سر؟ یہ صوفی ہیں، یہ ملعون ہیں یہ لوگ۔ دیکھیں یہ سید ہونا یا نہ ہونا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ سید دنیا میں بہت ہیں، اور سید دنیا میں سب اچھے نہیں ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں سید کم ہے بھائی، پاکستان کے ہر شہر میں سید موجود ہیں، ہر قصبے میں موجود ہیں، ہر گلی میں۔ کچھ بہت اچھے لوگ ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہر سید ہی بہت ہی شریف ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے ہر ملک میں جائیں، اس کے جیل میں کچھ سید ہوں گے، ٹھیک نا، کچھ سید ہوں گے، سعودی عرب میں جائیں ہوں گے، عراق میں جائیں گے ہوں گے، ایران میں جائیں، ایران میں کتنے سادات کو پھانسی ہوا ہے، کسی کو لواط پر، کسی کو بدعت پر، کسی کو چوری پر، بہت سارے، کوئی ٹیررسٹ ہے بھائی، سید ہے، ٹیررسٹ ہے آدمی، وہ خود کچھ دھماکے کراتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو بہت ہے، سید عبد القادر جیلانی یہ سید ہے، سید کیوں سے کیا ہوا سید ہے؟ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بھی سیادت بھی مشکوک ہے نا بھائی، کس کی سیادت صحیح ہے کس کی نہیں ہے وہ بھی تو اللہ جانتا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اس طرح نہیں ہے کہ اس کے نسل جو ہے دو پشتوں کے ساتھ جا کے ملتا ہے، اس پہ تو کئی نسلوں کے بعد اس کا ادعا ہے، اس کا جو شجرہ نامہ ہے 10-15 پشت کے بعد ہے نا، تو اس میں ہیرا پھیری بھی تو بہت ہوتا ہے نا۔ تو عرض یہ ہے، تو یہ کوئی معیار ہے ہی نہیں ہے کہ یہ بھائی اس کی شجرہ نسب دیکھ لو۔ پھر یہ جو آپ کے جو صوفی حضرات ہیں، دیکھیں یہ اسلام میں کوئی تصوف نہیں ہے۔ تصوف سے کیا مراد ہے؟ تصوف یہ ہے کہ بھائی آپ کا ایک پیر ہوگا،
اس کے پاس کچھ ایسی باتیں ہیں جو دوسروں کو نہیں پتا، وہ صرف وہ آپ کو بتا دے گا، وہ آپ اس کی مریدی کریں ہو تو وہ اعمال آپ کو بتا دے گا کہ ریاضت یہ کریں، وہ کریں، فلان کریں، فلان، پھر آپ کو درجات مل جائیں گے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ نہیں، بلکہ انہوں نے آیا کہ وہ حسنی حسینی سید تھے یا نہیں تھے، اس حقیقت پر آپ کے سامنے روشنی ڈالی جائے گی آج۔ تو چلتے ہیں پہلے مختار نعیمی صاحب جو بریلوی مسلک کے ایک عالم ہیں اور وہ ان کی سیادت پر کچھ بیان دے رہے ہیں، ان کے بیان کی طرف پھر یہ دیکھیں گے کہ آیا انہوں نے کچھ دلائل دیے ہیں یا پھر وہی سینہ بسینہ باتیں جو غلط العام ہیں۔ حضرت الغوث الاعظم جو ہیں، ان کے ساتھ جب سید آیا تو دونوں طرح سے پیر و مرشد بھی ہے، سید و ناوی، سید اولاد فاطمہ سے، حضرت بی بی فاطمہ کی اولاد بھی، اور ویسے بھی ہمارے سردار ہیں۔ اب ان کے نام کے اندر ایک اور آتا ہے گیلانی، گیلانی، اس پہ ذرا تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ بہت سے لوگوں نے اس پہ گفتگو کی ہے، آپ میری تحقیق جو ہے وہ سماعت کیجئے۔ حضرت رحمت میرے بھی، آپ گیلان شہر کے اندر ہی پیدا ہوئے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ عزیزان گرامی قدر، یقیناً ہم نے نعیمی صاحب کا بیان سن لیا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی المسلک تھے، تو ہم سب سے پہلے دلیل بھی حنبلی مسلک کے ایک عالم کی دیں گے کہ جو سید نہ ہو اسے سادات میں داخل کرنے کے بارے میں اہل سنت کے ہاں کیا حکم ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے شیخ ناصر بن عبد الرحمن بن ناصر الحمد کی عظمت اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اس کتاب میں عزیزان گرامی قدر پیج نمبر 155 155 پہ انہوں نے باب ہفتم میں قیامت تک ان کی نسل کا احترام اس باب میں وہ واضح لکھتے ہیں، جو کوئی اہل بیت سے اپنا تعلق جھوٹ اور دغابازی کی بنیاد پر قائم کرے اس کو سزا دینا واجب ہے، صحیح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر، اتنی سخت سزا ہے جو اپنے آپ کو جھوٹا سید بن کے اہل بیت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے۔ عزیزان، اب ایک گواہی شیعہ گھر کی کہ آیا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی سید تھے یا نہیں تھے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک اہل سنت عالم تھے شاہد زعیم فاطمی، بعد میں وہ شیعہ ہو گئے تھے، ان کی کتاب موجودہ مناظرانہ طرز پر لکھی گئی ہے، لکھنؤ سے چھپی ہے، پردہ اٹھتا ہے، بہت محققانہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 218 پر وہ اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی عجمی نسل تھے، مگر انہیں سادات بنو ہاشم کے گھرانے میں شامل کر لیا گیا، تھے نہیں، شامل کیا گیا، اور اب اسے کہا بن حسنی حسینی سید ہیں، حالانکہ انصاف کی تمام کتابیں اس پر متفق ہیں کہ وہ اصلاً عجمی تھے۔ آگے حوالہ جات یہ عمدۃ المطالب فی انصاب علی ابی طالب احمد بن علی بن الحسین و شجرۃ الاولیاء، انہوں نے ایز سچ ریفرنسز بھی اس کے کوٹ کیے ہیں۔ عزیزان، شیعہ مسلک کی طرف سے تو یہ بات بالکل ثابت ہے، ابھی تو یہ ایک دلیل ہے، بہت دلائل موجود ہیں کہ عبد القادر جیلانی حسنی سید نہیں تھے، نہ ہی حسینی، انہیں شامل کیا گیا ایک سازش کے تحت حرمت سادات و عظمت سادات کو کھٹانے کے لیے۔ اور کیا صرف شیعہ ہی شیخ عبد القادر جیلانی پر اس طرح آ کر ڈسکشنز وغیرہ کرتے ہیں اور سارے معاملات تحقیق کو سامنے رکھتے ہیں، یا اہل سنت ائمہ بھی؟ علامہ فقیر محمد جیلمی، جن کی علماء احناف حنفی علماء پر لکھی گئی جامع ترین کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، حدائق حنفیہ، آئیں اس میں دیکھتے ہیں حقیقت۔ پیج نمبر 139 حدائق حنفیہ میں واضح لکھتے ہیں کہ اگر تواریخ و واقعات کو دیکھا جائے تو ایسا کوئی شخص جو کسی فن میں کامل ہو نہیں گزرا گئے جس کے کلام میں کسی نے رد و قضا نہ کیا ہو اور اس کی شان میں کچھ نہ کچھ نہ کہا ہو، یہاں تک کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تک پہ اعتراضات کیے ہیں، اور آگے ان کی شان وغیرہ بیان کی ہے کہ جی مشائخ طریقت علماء شریعت و اولیاء کے کبار سردار ہیں، اہل حق میں کسی کو ان کی ولایت اور درجے میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن ابن جوزی محدث کو دیکھو کہ اس نے باوجود علم و فضل کے کیا ان کی شان میں کہا ہے۔ ابن جوزی نے کیا کیا ان کی شان میں کہا، یعنی کہ محدث ابن جوزی نے تنقید کی ہے باقاعدہ شیخ عبد القادر جیلانی پر، تاریخ میں یہ بات ثابت ہے۔ عزیزان، تو پتہ چلا کہ صرف شیعہ نہیں، اہل سنت ائمہ محدثین بھی شیخ عبد القادر جیلانی پر تنقید کیا کرتے تھے، واضح۔ اور شیعہ گھرانے کا عقیدہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہے کہ وہ غیر سید تھے۔ اب جیلانی اور گیلانی کے لحاظ سے جو حضرت نے بات کی کہ وہ گیلان شہر میں پیدا ہوئے تھے، اس نسبت سے پہلی بات کلیئر کر دیں کہ نو ڈاؤٹ ان دیٹ مولا حسن مجتبیٰ کی اولاد جو گیلانی سادات ہیں اور طبع طبعی سادات ہیں، حضرت حسن مثنیٰ سے چلے ہیں، انصاف کی کتب سے ثابت ہے، کوئی شک نہیں اس بات میں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی مولا امام مجتبیٰ کی اولاد سے نہیں ہے، نہ ہی گیلانی ان کے ساتھ فٹن اترتا ہے۔ اس کا ثبوت آپ کو دیتے چلیں، یہ میرے ہاتھ میں دارالشفا قادری صاحب کی کتاب موجود ہے سفینۃ الاولیاء، پیج نمبر 71 واضح یہاں پر لکھتے ہیں بعض مورخین کی رائے ہے کہ جیل دریائے دجلہ کے کنارے ایک معزہ کا نام، معزہ یعنی کہ گاؤں ہے، بغداد کے واسط کی طرف جاتے ہوئے ایک دن کی مسافت پر واقع ہے، اور ایک روایت کے مطابق مدائن کے نزدیک ایک معزہ کا نام جیل ہے۔ ان دو معزوں کی نسبت سے آپ کو جیلانی اور گیلانی کہا جاتا ہے۔ یہ اور گیلانی پتہ نہیں کہاں سے لکھ دیا انہوں نے، خیر جب جیل ہے تو جیلانی کہیں گے، یہ گیلانی والا صرف مفروضہ ہے،
جیل سے جیلانی ہے. گیلان شہر سے کوئی تعلق نہیں ہے حضرت. یہ دریائے دجلہ کے کنارے از مدائن یا پھر دوسری طرف سے. عزیزان تو گیلانی والا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی صرف مفروضہ ہی ہے. خود ان کے گھر کی کتابیں اس بات کو آن نہیں کرتی, پیدائشی کہیں اور کی ہے. خیر, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکابر علماء اہل سنت میں سے واضح کبھی کسی عالم اہل سنت نے باقاعدہ اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ حسنی سید نہیں ہے؟ بالکل, یہ حقیقت بھی ہم آپ پر کھولتے چلیں. عزیزان, آج کے آخری 2 دلائل انشاءاللہ تبارک و تعالی جس سے بات واضح ہو جائے گی کہ حقیقت کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے, ملفوظات حضرت خواجہ غلام فرید مقابیس المجالس, اشارات فریدی بھی کہا جاتا ہے اس کو. اس کتاب میں عزیزان گرامی قدر پیج نمبر 591 پر جو ٹاپک رکھا انہوں نے غوث الاعظم کا نسب, بالکل واضح لکھتے ہیں کہ اس کے بعد فرمایا کہ میاں جمال شاہ ملتانی کے پاس انصاب پر ایک کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ حضرت غوث الاعظم حسنی سید نہیں ہیں. نہیں ہیں, نہیں ہیں, حسنی سید نہیں ہیں. بالکل 2 ٹوک اور واضح. عزیزان, اب لوگ پوچھیں گے, پوچھنے کا حق ہے کہ اس کتاب کی اہل سنت کے ہاں کیا وقت ہے. آئیں, اور صاحب کتاب غلام فرید صاحب, یہ میرے ہاتھ میں شیخ الحدیث محمد عبد الحکیم شرف قادری کی کتاب موجود ہے, تذکرہ اکابر اہل سنت, اکابر علماء اہل سنت کے حالات پر انہوں نے لکھی ہے. اس میں پیج نمبر 321 پر واضح آپ دیکھ سکتے ہیں خواجہ غلام فرید, جن کی کتاب ابھی ہم نے پیش کی تھی, اکابر علماء اہل سنت میں ان کا شمار کیا انہوں نے. اور عزیزان, اسی کتاب تذکرہ اکابر اہل سنت کے صفحہ نمبر 324 پر جب ہم چلتے ہیں تو وہاں پہ اس کتاب کا وہ باقاعدہ ذکر کر رہے ہیں. نیز آپ کے ملفوظات مرتبہ مولانا رکن الدین اشارات فریدی کے نام سے 4 جلدوں میں تباہ ہو چکے ہیں. کتاب بھی ان تک ثابت ہے اور ہیں بھی اکابر علماء اہل سنت میں سے ایک, الحمدللہ, جن کی کتاب سے ہم نے ابھی پڑھ کے سنا ہے کہ وہ حسنی سید نہیں ہیں. عزیزان گرامی قدر, دیٹس آل فار ٹوڈے. جو اہل علم ہیں, صاحب عقل ہیں, وہ سمجھ جائیں گے حقیقت کیا تھی اور آج تک ہمیں کس بات کا چورن بیچا جا رہا تھا. دیٹس آل. انشاءاللہ we'll meet you in the next video with some new clashing references.